السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ہاتھ میں جو بینر ہے اس پر لکھا ہوا ہے وقف بل واپس لو۔ میرا آپ سے مطالبہ ہے، اس پر لکھنا یہ چاہیے تھا کہ سرکار واپس کرو۔ ہم جن کی اولاد ہیں انہوں نے انگریزوں کو ہندوستان سے باہر کر دیا، تو موجودہ حکومت کی کیا حیثیت ہے؟ صحیح بات ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے دشمن ہیں بلکہ مانوتا کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، اور ملک کے امن و امان کو غارت کر رکھا ہے، ملک کا چین اور سکون غارت کر رکھا ہے۔ یقیناً وقف جائیداد اللہ کے لیے ہم وقف کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے وقف کیا ہے، مسجدیں بنائی ہیں، مدرسے بنائے ہیں، یتیم خانے بنائے ہیں، یہاں تک کہ ٹونک کی بیگمات نے مکہ اور مدینہ میں جا کر وقف کیا کہ ٹونک سے حاجی جو جاتے ہیں ان کو پریشانی نہ ہو، وہاں جا کر ان کے کم خرچے پر حج ہو جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مالک اپنے خالق کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے وقف کیا۔ یقیناً اس وقف جائیداد میں نہ مجھے کوئی اختیار ہے، نہ کسی صدر کو، نہ کسی مولوی کو، نہ کسی مفتی کو چہ جائے کہ حکومت وقف کو۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ اس سے غریبوں کا بھلا ہوگا، گویا ایسا ہی بیان ہے جیسا کہ کوئی چور اور ڈاکو یہ کہنے لگے کہ میں آپ کے گھر کی، آپ کی تجوری کی حفاظت کروں گا۔ یقیناً ہم کسی طریقے سے اس بات کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی اپیل پر اتنا بڑا مجمع نوجوانوں کا جو اپنے ہاتھ پر جان ہتھیلی پر لے کر آئے ہیں، ساتھ میں کفن لائے ہیں، اور اس میں ہماری عورتیں بھی پیچھے نہیں ہیں، ہماری بہنیں بھی پیچھے نہیں ہیں، عزم اور حوصلے کے ساتھ یہاں آئے ہیں کہ جس طرح سے یہ وقف بل لانا جانتے ہیں، ہم وقف بل واپس کرنا جانتے ہیں۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یقیناً ہم نے وقف جائیدادیں کی ہیں، ہمارے بزرگوں نے وقف کی ہیں، کسی سرکار کے کہنے سے وقف نہیں کی ہیں، بلکہ اس لیے وقف کی ہے کہ میرے اللہ نے، خالق کائنات نے، رب دو جہاں نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ میرے نبی نے، آقا نامدار نے، محمد مصطفیٰ نے، تاجدار مدینہ نے فرمایا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ ہم جنت کے حصول کے لیے وقف کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا وقف کیا ہوا جائیداد 1400 سال سے ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کسی حکومت کو، کسی منتری کو، کسی پردھان منتری کو ہم اس میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم پورے عزم کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ آج یہاں بیٹھے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھی تو اس لیے آئے تھے کہ اس جگہ کو شاہین باغ بنانا ہے، اس لیے آئے تھے، اس سے کہہ رہے تھے کہ شاہین باغ بنانا ہے، شاہین باغ بنانے کے لیے آئے تھے۔ لیکن ابھی بڑوں کی طرف سے حکم یہ ہے کہ نہیں، ابھی رکو، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے۔ یقیناً ہم خالق کائنات سے ڈرنے والی قوم ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں تاریخ کے مختلف ادوار آتے رہے ہیں، جاتے رہے ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں، آتی ہیں، جاتی ہیں۔ اس ہندوستان پر مسلمانوں نے بھی 800 سال حکومت کی ہے، انگریزوں نے بھی 200 سال حکومت کی ہے، ابھی موجودہ حکومت بھی ہے۔ یہ تو دنیا ہے، مسافر خانہ ہے، آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ وقف جائیداد ہمیشہ سے محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گی انشاءاللہ۔ یقیناً ہم اس بات کا پورا عزم کرتے ہیں کہ جب تک جان میں جان ہے اپنی مسجدوں کی، اپنے مدرسوں کی اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اور یقیناً یہ قبرستان میں دفن لوگ جب میدان محشر میں ملیں گے اور یہ وقف جائیداد میں اس طرح کی ترمیم سامنے آ کر عمل درآمد ہو گیا تو آپ کے بزرگوں کو کیا جواب دو گے کہ ہم دفن ہونے کے بعد تمہارے اندر اتنا حوصلہ، اتنی قوت، اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس جگہ کو تم حفاظت کر پاتے جس جگہ کو ہم نے مرمر کے بسایا تھا۔
यकीनन अल्लाह हमारा मालिक है, खालिक कायनात है। रात उसी के हुक्म से होती है, दिन का उजाला उसी के हुक्म से होता है। आसमान और जमीन का वही मालिक है। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा खालिक है, हम उसी को खालिक मानते हैं, उसी को मालिक जानते हैं। पार्लियामेंट में होने वाले फैसले ये अल्लाह के फैसले नहीं है, ये खुदा के फैसले नहीं है। लोकसभा के फैसले कानून खुदा का कानून नहीं है। जिस तरह से मुल्क में नए कानून लाए जा रहे हैं, अगर ये कानून लाया जाता है तो हम देखते हैं कि लाने वाले कौन हैं? जिन्होंने 3 तलाक पर हमें परेशान किया, जिन्होंने हिजाब के मामले में हमें परेशान किया, हमारे मदरसों को आतंकवादों के अड्डा बताया, जिन्होंने दारुल देवबंद पर हमले किए, जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद करवाई, जिन लोगों ने न हमारे मदरसे छोड़े, न मस्जिदें छोड़ी, न हमारी इबादत गाहें छोड़ी, वो कहते हैं कि हम मुसलमान औरतों के खैर खां हैं, हम गरीबों के खैर खां हैं। सारी जायदाद अडानी के हवाले कर दी, सारी जायदादें अंबानी के हवाले कर दी और हिंदुस्तान को यतीम बनाकर छोड़ दिया है। यकीनन मुसलमानों आपको हौसला करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदू भी आपके साथ हैं, बड़ी तादाद में सिख भी आपके साथ हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह आपके साथ है। अल्लाह काफी है, अल्लाह काफी है। हमने कलमा अल्लाह का पढ़ा है, रसूलुल्लाह का पढ़ा है। हम ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये कहते हैं ईमान लाए अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और मरने पर और अच्छी बुरी तकदीर पर। मौत एक हकीकत है, मरना है, आओ हमें मार दो, हम मरने को तैयार हैं। अगर मेरे जिस्म मेरा मरना यहीं स्टेज पर लिखा हुआ है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, और अगर मेरी मौत नहीं लिखी हुई है तो कोई मुझे मार नहीं सकता है। ये यकीन है हम सबका। नौजवानों की एक जमात है जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रही है और एक बार फिर मुल्क की आज़ादी की एक जंग छेड़ना है। उस मुल्क को आज़ाद करना है फासिस्ट ताकतों से, उस मुल्क को आज़ाद करना है जुल्म से, ज्यादती से और जबर से और ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने आप को खुदा मान लिया है, जो ये कहते हैं अना रब्बुकुमुल आला, हम हैं तुम्हारे खुदा। यकीनन खुदा तो एक ही है, अल्लाह एक ही है जिसने हमें पैदा किया, आपको पैदा किया, हिंदुस्तान को बनाया, दुनिया को बनाया, और हम उसी पर यकीन रखते हैं और उसी पर यकीन रखते हैं और ये कहते हैं इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरा रोज़ा, मेरी मौत, मेरी ज़िंदगी सब कुछ अल्लाह के लिए है और उसी के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने मोमिनों से जन्नत के बदले में उनकी जानों को खरीद लिया है। ये जान मेरी नहीं है, ये सांसें मेरी नहीं है, ये आंखें मेरी नहीं है, मेरे अल्लाह की हैं। उस अल्लाह का हुक्म यह है कि वक्त की हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है। लिहाजा उस अल्लाह के हुक्म के खातिर हमारी माएँ बहनें बुर्का पहनकर, दो जवान टोपियां पहनकर, बच्चे बुजुर्ग सफेद दाढ़ी में आज मैदान में आए हैं और छोटी सी अपील पर एक बड़ी तादाद यहाँ जमा हुई है। अभी जुम्मों में ऐलान नहीं हुआ है, अभी हमारी बाज़ाब्ता तहरीक नहीं चली है। जब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से ये आवाज़ लगाई जाएगी कि आओ दिल्ली आओ और दिल्ली की सड़कों को पहुंचकर इस वक्त के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो, तो फिर ये भीड़ पटेल सर्किल पर नजर नहीं आएगी। घरों में औरतें, बच्चे, मस्जिदों में इमाम, मदरसों में तलबा और ये सब नजर नहीं आएंगे। ये सब दिल्ली की सड़कों पर होंगे और फिर बड़ा एहतजाज बर्पा होगा और ये कहा जाएगा इंशाअल्लाह ये बिल वापस लो, वरना हम अपना घर बार छोड़कर हिजरत करके यहाँ आए हैं। जब तक बिल वापस नहीं होगा
ہم اپنے گھروں پر نہیں جائیں گے، ہم اپنے گھر والوں سے یہ کہہ کر جائیں گے کہ اب ہم جا رہے ہیں بل واپس کرانے کے لیے، آپ گھر میں رہو، گھر کی حفاظت کرو، مجھے ایسے گھر کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ملک میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی سانسیں مجھے نہیں چاہیے، ایسا جیون، ایسی زندگی مجھے نہیں چاہیے کہ جس میں اپنی شریعت پر عمل نہیں کر سکتا، میں اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ آج یہ وقف کا بل لا کر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ وقف کی جائیداد آپ کی نہیں ہے، کل یہ کہیں گے کہ آپ نماز مت پڑھو، تو مسلمانوں مجھے بتاؤ کہ تم نماز چھوڑ دو گے؟ کل تم سے یہ کہیں گے کہ تم رسول اللہ سے محبت چھوڑ دو، تو آپ کیا چھوڑ دو گے؟ اس موقع پر آپ کہیے کہ نعرہ رسالت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب میں اتحاد اتفاق قائم فرمائے، اتحاد اور اتفاق قائم فرمائے۔ جب جب آپ کو آواز دی جائے آپ لبیک کہیں، آئیں۔ یہ ایک دن کی لڑائی نہیں ہے، یہ مستقل جنگ ہے، مستقل تحریک ہے، اور یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ ملک میں بسنے والے ہندوؤں کے خلاف، سکھوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ لڑائی ان لوگوں کے خلاف ہے جو اس ملک میں ظلم اور زیادتی کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ سب مل کر جب کوشش کریں گے اور محنت کریں گے تو پھر حالات ضرور بدلیں گے۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دار۔ شکریہ۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، ملک میں امن و امان قائم فرما۔ الہ العالمین تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہی مالک ہے، قادر مطلق ہے۔ الہ العالمین اس ملک میں امن و امان قائم فرما، فاسد طاقتوں کو نیست و نابود فرما، ہم سب میں اتحاد اور اتفاق اور الفت پیدا فرما، نماز پنج گانا ادا کرنے کی دائمی توفیق عطا فرما، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت پیدا فرما۔ الہ العالمین جس مقصد کے تحت آج جمع ہوئے ہیں اس مقصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما، وقت کی تحفظ فرما، مدارس کی مساجد کی حفاظت فرما، دینی اسلامی مراکز کی حفاظت فرما، عرفگاہوں کی درگاہوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، اس ملک میں جو فاسد طاقتیں ہیں، ظالم طاقتیں ہیں، ان کو نیست و نابود فرما، اور اس ملک میں امن و امان قائم فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔